شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خير المبشرين والمنذرين سراج السالكين معراج العارفين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا إن شاء الله آقا سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على صاحب الزمان مؤمن سيف الجان عين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وليا وحافظا ودليلا معينا تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولعنة الله دائمة باقية وأعداء شيشتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومنات مجلس کے بعد دعا کا وقت نہیں رہے گا زیارت کی وجہ سے، اس لیے اپنی تمام حاجات آرزوؤں تمناؤں کی تکمیل کے لیے اور بالخصوص جو بیمار ہیں، جو ملتمس دعا ہیں اور جو بے اولاد مومنات ہیں، ہر ایک کی ہر مشکل ترین حاجت کی روائی کے لیے جناب امیر المومنین کی چھوٹی بہو پہ بآواز بلند صلوات. خداوند متعال سمینا کی بیٹی کا بہترین بخت کرے اور جناب علی اصغر کے صدقے میں ہر بچی کا، ان کی بچی سمیت بہترین بخت کرے اور ماں باپ کو ہمیشہ بیٹیوں کی طرف سے پرامن رکھے. اور اگر کسی کے خدا نخواستہ معاملات خراب بھی ہیں، خداوند میں بہترین کی راہ صدقے حضرت زہرا عطا کرے. یوسف حضرت زہرا کے ظہور میں تاجیل اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اس سے بھی بہتر صلاح خالق کائنات حکم دے رہا ہے. مسلسل چھٹی نشست ہے، موضوع وہی مقصد قیام امام علی مقام. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے گفتگو کوئی بھی ہو مگر اصلاح ہو جائے، مگر یہ اصلاح جب بھی ہو بذریعہ اہل بیت. وہ ہمیں سدھرا ہوا بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا، اس نے ہمیں جانور بھی نہیں بنایا. مولا سے پوچھا انسان کیا ہے؟
اصول کافی کی روایت ہے کہ اللہ نے جب جانوروں کو بنایا تو جانوروں میں صرف اور صرف خواہشات رکھی. جب انسان کو جب حیوان کو بنایا تو حیوان میں صرف اور صرف خواہشات رکھی. جب فرشتوں کو بنایا تو ان میں صرف اور صرف عبادات رکھی، اطاعت ہی اطاعت رکھی. ادھر خواہشات ہی خواہشات رکھی. درمیان میں بشر کو بنایا جس میں اطاعت کا جذبہ بھی رکھا، جس میں عبادات بھی رکھی، جس میں جذبات بھی رکھے، جس میں خواہشات بھی رکھی. اگر تو انسان اپنے جذبات پر قابو پا لے، خواہشات پہ قبضہ کر کے عبادت و اطاعت کی منزل کو فوقیت عطا کرے تو انسان فرشتوں سے بہتر ہے. اور اگر جانوروں اور اگر جذبات کو غلبہ آنے دے اور عبادات اور اطاعت کو بھول جائے تو پھر انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا. اللہ نے اتنے بہترین مقام پر رکھا. اور یاد رکھیے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں فلاں صاحبہ کا کیا کہنا اور فلاں صاحب کا کیا کہنا، چلتے پھرتے فرشتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یعنی فرشتہ بہتر نہیں ہے، انسان بہتر نہیں ہے، بہترین مخلوق ہے. اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ نہیں کروایا، اللہ نے بشر کو سجدہ کروایا. اور فرشتوں کو اللہ نے اتنا علم بھی نہیں دیا. دیکھیے جب حضرت آدم بنے تو بنتے کے ساتھ اللہ نے پکار کے فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا یہ میں نے بشر بنایا ہے، فرشتے خاموش. یہ میں نے مٹی سے بنایا ہے، فرشتے خاموش. اللہ نے کہا میں اسے زمین پہ بھیجوں گا، فرشتے خاموش. ایک لفظ تھا جیسے ہی زبان مشیت پہ آیا فرشتوں نے فوراً کہا پھڈا کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا. وہ لفظ کون سا تھا؟ وہ لفظ تھا خلیفہ. کہا میں نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. فوراً کہا خدایا پھر تو یہ خوریزی کرے گا، یہ تو جھگڑا کرے گا، تو ہمیں خلافت عطا کر، ہم تیرے عبادت گزار ہیں. اللہ نے کہا یہ کچھ ہستیاں ہیں، ان کے نام بتا دو، ان کے نام بتاؤ، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. فرشتوں نے فوراً کہا خدا تو ہی جانتا ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے. مسلمانوں نے کہا وہ چیزوں کے نام تھے پتی، پتیلی، کیتلی، تشتری، چمچ. کہا ہمارے ہاں روایات ملتی ہے، تفسیر معصومین میں ملتے ہیں، وہ نام تھے جن ناموں کے بعد جسے زمین کے لیے بنایا تھا اس پہ بھی جنت واجب ہو گئی. وہ نام تھے کہ بنایا تو زمین کے لیے، جاعل فی الارض خلیفہ اعلان تو کر چکا تھا، مگر اللہ نے جیسے ہی کہا ان کے نام بتاؤ تو پکار کے کہا بھی تو سکھایا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق فاطمہ وانت فاتح وبحق علی وانت اعلیٰ وبحق حسن وانت خدیم الاحسان وبحق الحسین وانت محسن. یہ نہیں کہا کہ یوں نام پڑھو یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ، نہ. پروردگار انت محمود وہذا محمد. تھوڑی سی غور فرمائیے، تو محمود ہے، یہ تیرا محمد ہے. تو اعلیٰ ہے، یہ تیرا علی ہے. تو فاطر ہے، یہ تیری فاطمہ. آپ نے غور نہیں کیا جب عرش پہ اس خاندان کا تعارف کروایا تو مرکز خود بنا. میرا محمد، میرا علی، میری فاطمہ. اور جیسے اس قبیلے کا تعارف عرش پہ کروایا تو اپنی جگہ زہرا کو بٹھا کے کہا فاطمہ کے بابا ہے. فاطمہ کے بابا ہیں. تعارف ہوتا ہی اس کے ذریعے سے ہے جو مشہور ہو. جو مشہور نہ ہو، ڈاکٹر صاحب کے 10 بھائی ہوں، ایک ڈاکٹر ہو،
سارے محلے دار کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ابا جا رہے ہیں. کوئی نہیں کہتے وہ جو دو نکمے بیٹے ہیں ان کا ابا جا رہا ہے. نہیں, کیونکہ ڈاکٹر اور ہونی بھی خدا کرے سب کی شہرت اچھے بچوں کے ذریعے سے. بڑی اچھی دعا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے نہ پہچانے جائیں, ہم اپنے بچوں سے پہچانے جائیں. تو کہا یہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے بعد کیوں, کیونکہ جو جس علاقے میں مشہور ہے, ابھی بھی مونی روڈ والے مجھے ابھی بھی بھائی محسن کی بیٹی ہے, کیونکہ جو جہاں مشہور ہے وہ اسی لحاظ سے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے فرش والوں سے تعارف نہیں کروایا, اللہ تعارف کروا رہا ہے عرش والوں سے. اعلموا یا ملائکتی, عرش والوں سے کہہ رہا ہے ہوں فاطمہ, تو عرش والوں سے کہہ رہا ہے ہوں فاطمہ. تو پھر ماننا پڑے گا یہ پورا قبیلہ عرش پہ پہچانا ہی زہرا کے نام سے. خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. حضرت زہرا پہ جبرائیل نے یہ سوچا پیغام کس کو بوئے تو سارے ہیں محمد. جی سلامت رہے. کچھ کلام امر ہو جاتے ہیں قیامت تک کے لیے. وہ شاعر, مصنف, خطیب, ذاکر کے لیے حیات اور دوام کا سبب بن جاتے ہیں. پیغام کسے دوں؟ اب محمد ہوئے کس منزل پہ ہیں؟ دیکھیے محمد ایک لمحہ ہے, اس لمحے کے بعد محمد ہوئے ہیں. سارا قبیلہ پہچانا جا رہا ہے زہرا سے. ذہن پہنچ گیا آنگن فاطمہ کا, چادر زہرا کا صاحبان, 5 پاکیزہ لوگوں کی محفل. 2 ہی تو ایسے آیات ہیں جن سے پہلے باقاعدہ اہتمام ہوا ہے. یا علی کی آیا غدیر ایسی ہے, کچھ تو مولا کا اعلان ایسا ہے, یا حدیث قصہ کی آیا تطہیر ایسی ہے. باقاعدہ اہتمام ہوا گھر زہرا کا, آنگن بطول کا, چادر بطول کی. حسن آئے, پہلے حسن ہی آئے نا چادر کے اندر, نانا کی خوشبو آ رہی ہے چادر کے اندر. حسین آئے, نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہنا چاہیے تھا نانا اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے, یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ ماننا پڑے گا خوشبو علیحدہ علیحدہ ہوتی تو کہتے ہیں. مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اتنا اچھا گھر تھا, گھر میں داخل ہوتے ہی خوشبو کہاں سے؟ ارے بے وقوفو, گھر کے اندر تو خوشبو پھیل جاتی ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جاتی. حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں, مصر میں یوسف ہیں, شام کی سرزمین پر یعقوب ہے. جب جب ہوا آتی ہے یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آج مقام جمیل پہ بیٹھی ہوں. عزیزان گرامی قدر, نانا اور بھائی کی خوشبو آ رہی. اچھا مجھے نانا کی خوشبو بھئی دیکھیے گھر میں وہاں سے کوئی آئے آگے گئے, مجھے پلاؤ کی خوشبو آ رہی ہے, گلاب کی خوشبو آ رہی ہے, قرآن کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھ میں آتا ہے. گھر پر آئے نا کئی کمرے ہیں, جس گھر کا کمرہ ہی ایک ہو اور وہ بھی کہہ رہا ہے خوشبو, کہہ وہ رہا ہے جسے خوشبو آ رہی ہے, جو فرش پہ بیٹھا ہو تو لوہے محفوظ پڑھ لے, جنہیں دیواریں روک نہیں سکتی. جو ایک ملک تو کیا فرش پہ بیٹھا ہو عرش پڑھ لے, عرش پہ بیٹھا ہو فرش پڑھ لے, مقدر پڑھ لے, نصیبے پڑھ لے, نامہ اعمال پڑھ لے. تو پھر امام حسین کو کہنا چاہیے تھا نانا نظر بھی آ رہے ہیں, خوشبو بھی آ رہی ہے. زندہ باد, زندہ باد. جی السلام.
خوشبو آ رہی ہے، خوشبو، نانا کی خوشبو، نظر نہیں آ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نظر تو تب آئے، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ حدیث قصہ کے اول جملے میں خود ہی ہے، ایک تو چادر میں نور تھا، اوپر سے چادر کے اندر بھی نور تھا، نور علی نور کی منقبت ہو رہی تھی، روشنیوں کا لشکر زہرا کے گھر آیا ہوا تھا۔ بھائی جب دو نور ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں تو خوشبو ہی سے تو پہچانے جائیں گے۔ یعنی زہرا کی چادر سے آج ہی نور نہیں نکل رہا، پہلے بھی نکلتا تھا، تو نور تو چادر میں ہے مگر خوشبو نانا کی آ رہی ہے۔ رسول آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، فرشتے خاموش۔ جیسے ہی زہرا آئیں، یا رب ومن تحت الکساء، اب لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک چادر کے اندر 5 لوگ کیسے آئے؟ میں آپ کے اعتراض کو دیکھیے، اعتراض آپ کو غربت دشمن علی ہے، کم بختوں کو سوال بھی پوچھنا نہیں آتا، ابو جہل ہے، سوال بھی پوچھنا نہیں آتا۔ یہ بتاؤ علی مکے، علی مدینے میں تھے، سرکار خیبر میں تھے، علی اتنی جلدی 7 دن کا سفر کر کے مدینے سے خیبر کیسے پہنچے؟ عقل کے دشمن یہ نہ پوچھئے کہ علی 7 دن کا سفر کر کے کیسے آئے، پہلے ہمیں یہ بتائیے رسول کی حواس خیبر سے مدینے کیسے گئے؟ ہم اعتراض کرنا سکھاتے ہیں، پہلے ہم سے اعتراض کا سلیقہ سیکھیے، پھر انشاءاللہ باب مدینۃ العلم کے صدقے جواب بھی ہم ہی دیں گے۔ یہ بتائیے چادر ایک تھی، اتنے لوگ نہیں ہیں، عہدے ہیں، رسول نہیں ہے، رسالت کا سردار ہے، نبی نہیں ہے، نبیوں کا سردار، ولی نہیں، ولیوں کا سردار، عورت نہیں، خواتین کی سردار، جنتی جوان نہیں، جوانان جنت کا، وہ دیکھ دروازے پر بھی جبرائیل فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار۔ جزاک اللہ۔ چادر ایک، لوگ 5، ایک چادر میں اتنے بڑے بڑے ہستیاں، عظمت کے پہاڑ۔ دیکھیے عورت کی چادر جو بہنیں چادر اوڑھتی ہیں، ایک حد ہوتی ہے نا چادر کی، ایک سوٹ میں بن جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ 4-5 گز کی چادر کے اندر 5 ہستیاں سمائی تو کیسے نہیں سما سکتی؟ لوگ آتے رہے، چادر وسیع ہوتی رہی۔ شیعوں کو نہیں خاموش ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس آنکھوں دیکھ 1400 سال پہلے کی نہیں، استفسار کی نہیں، تہذیب کی نہیں، ملا یاسر الفقی کی نہیں، دمت الساکبہ کی نہیں، میں آج آنکھوں دیکھی دلیل بتا دیتی ہوں۔ چادر بڑھتی گئی، لوگ آتے گئے، کیسے؟ اللہ تمہیں کربلا دکھائے، لوگ جاتے رہتے ہیں، زمین بڑی ہوتی ہے۔ یہ نعرے نہیں ہے، ویزا ہے۔ جا کے دیکھیے، حج کرنے جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، بوسہ نہیں دے سکے، فلاں جگہ چپل نہیں ملی، فلاں جگہ کھانا نہیں ملا۔ جتنے حاجی ہیں پوچھ لیجئے، ہر حاجی کہتا ہے جتنا ذلیل میں ہوا 40 لاکھ دے کے بھی شرمندہ، کہا جتنے دھکے مجھے ملے واپسی پہ گارنٹی بھی کوئی نہیں، قبول ہے کہ نہیں۔ اللہ نہیں کہتا قبول ہو تو ہو، اور کوئی ادا پسند آ جائے تو ہو جائے، نہ آئے تو نہ ہو، قبولیت کا بھی نہیں پتا،
دھکے بھی بابا ملے، اوپر سے اللہ پیسے بھی گئے، اوپر سے شرطیں جتنا کچھ شرمندہ کرتے ہیں، پاکستانیوں کو جتنا ایک مشکل امیگریشن دیتے ہیں، دنیا میں شاید ہی ملی ہو۔ یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ادھر کربلا کا رخ کیا، کوئی پاؤں دھونے آیا، کسی کو کچھ خریدنا نہیں پڑتا۔ سوچئے تو صحیح آخر کتنا پختہ ہوگا۔ وہاں 30 لاکھ لوگ جاتے ہیں، کھلانا مشکل ہوتا ہے، یہاں 7 کروڑ سے زیادہ گئے ہوتے ہیں۔ وہاں ہر کوئی کہتا ہے جتنا میں ذلیل ہوا مشکل حج میں نے کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور کربلا جانے والا ہر ظاہر کہتا ہے جتنے آرام سے بہرا، جتنے ناز میرے اٹھائے، حسین جیسے میں مجھ سے ملے۔ لوگ آتے رہے چادر وسیع ہوتی رہی، بڑا قبول کر، لوگ آتے رہے چادر وسیع ہوتی رہی۔ اچھا بس آخری مرحلہ، جیسے جبرائیل آئے چادر کے باہر آئے، چادر کے اندر ہے 5 ہے نا، چادر کے باہر ہے 6، جبرائیل ہے 6۔ لیکون معہم سادسن، خدا اجازت ہے میں سادس بن جاؤں۔ سورہ کہف پڑھیے، سادس کا لفظ وہاں سے اٹھایا ہے۔ 5 لوگ غار کے اندر تھے، وَقَلْبُهُمْ سَادِسًا، جیسے قطمیر غار والوں کے دروازے پہ تھا، میں ویسے ہی تطہیر والوں کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں۔ بیٹھ گئے جبرائیل۔ اب وہ اندر سے جیسے ہی بیٹھے سلام شروع کیے، السلام علیکہ یا علی یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ یا راضیہ۔ غلط پڑھ رہی ہوں، حدیث قصہ کوئی ٹوک ہی نہیں رہا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ یا من اخترہ اللہ۔ میں نے توجہ فرمائی، حدیث قصہ کوئی پڑھے غور سے سنا کیجئے۔ غلطی عربی ہماری کوئی مدر ٹنگ تو ہے نہیں، اس میں مادری زبان تو ہے نہیں نا، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہونے پہ حیرت نہیں ہے، میں سوچتی ہوں جس کی حدیث قصہ اتنی غلط ہے اس کا قرآن کتنا غلط ہے، کیونکہ جو ہمیں بچپن سے سن کے رٹ گئی ہے، جب وہ کوشش کرے کہ حدیث قصہ، میں تو خیر یہ آتی حدیث قصہ کے بعد ہوں، اس لیے کوئی اپنے اوپر نہ لے، میں پورے محرم کی بات کر رہی ہوں کہ جو حدیث قصہ پڑھنے کا جن بہنوں کو شوق ہے، بہتر ہے کہ شین قاف پہلے درست کرے، کیونکہ آپ کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عربی زبان بڑی خطرناک ہے، یہاں زبر زیر بدلنے سے صیغہ بدل جاتا ہے، زبر زیر بدلنے سے ایک تو زبان خطرناک ہے، اوپر سے محفل بھی خطرناک ہے۔ ایک آپ صیغے بدل دیں، اوپر سے آئے ہوئے بھی وہ ہوں، جو صیغہ بدلے تو مرد عورت ہو جائے۔ اس لیے احتیاط کیا کیجئے، یہاں اشارے پہ کام ہو جاتا ہے۔ میں کئی بار کہتی ہوں مولا کربلا ہو یا مجلس، آپ تو بولنے بھی نہیں دیتے، ارادہ کرو اور پوری ہو جاتی، ایسا ہے یا نہیں؟ کہا چادر ہے، جبرائیل باہر، السلام علیکم یا رسول اللہ یا من اختارہ اللہ، یہی کہا اے اللہ کے چنے ہوئے اور اے اللہ کے رسول، یہی کہا۔ چادر کے اندر صرف رسول نہیں ہے۔ میں مجلس میں اندر آؤں اور اندر آگے کہوں سائقہ پاس السلام علیکم، جو فوزیہ خالہ بیٹھی ہیں، جو پہلی چیز ان کے ہاتھ میں آئے گی وہ میری طرف مارے گی، وہ نظر آئی میں نہیں نظر آئی، ایسے ہی ہے نا، یہ حق بنتا ہے، میرے لیے بڑی محترم ہے۔ وہ فوراً کہیں گی میں نہیں نظر آئی، کوثر اپا بیٹھی کہیں گی میں بھی یہیں بیٹھی تھی، تو میں پھنس جاؤں جو ایک کا نام لے کے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب میں اندر آؤں تو ایک ایک نہ کروں، میں السلام علیکہ نہ کہوں، میں کہوں السلام علیکم، سب پہ سلام، قصہ ختم، سب پہ رحمت۔ جبرائیل کو بھی چاہیے تھا السلام علیکم یا صاحبان قصہ،
جبرائیل نے پورا مسلمانوں کے لیے سوچنے کا دروازہ کھولا. یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اہل الکتاب، السلام علیکم یا رسول اللہ. تمہیں ہاتھ جوڑ کے آئے بیٹھے ہوں گے. کہیں میں جبرائیل سے کہتی ہوں سرکار ذرا غور سے دیکھیے، اندر صرف رسول ہی نہیں ہے، اندر استاد بھی بیٹھا ہے، اندر وہ بھی ہے جس کے ہاتھوں کی روٹیاں مانگنے عبادتیں چھوڑ کے آتے ہو، اندر وہ بھی ہیں جن کے جھولے جھلانے کے لیے جنت چھوڑ کے آتے ہیں. کہ صرف رسول اللہ کیوں کہا؟ عجب نہیں کہ جبرائیل پلٹ کر جواب دے، یہی تو دنیا کو بتانا تھا. پیغام کسے دوں؟ یہی تو دنیا کو بتانا تھا، یہی تو دنیا کو علماء کیا تھا، یہی تو دنیا کو بتانا تھا. حسن اسی وقت تک حسن تھے جب تک چادر سے باہر تھے، حسین اسی وقت تک حسین تھے جب تک چادر سے باہر، علی اس وقت تک علی جب تک جو چادر میں آتا رہا محمد ہو گئے. یا رب ومن تحت الکسا. حیران ہے جبرائیل، چادر کے باہر الگ الگ ہوتے ہیں. رسول نے بھی تو ذوف محسوس کیا تھا. ذوف کب ہوتا ہے؟ بدن کی اعضاء بکھرے ہوئے تھے، نہ دوائی کھائی. ہمیں سکھا رہے ہیں یا من اسمہ دوا ذکر شفا، تو کیجئے اس کا ذکر، پڑھیے قرآن پڑھیے، مگر جس اسم کی طرف اشارہ دعائے کمیل میں کیا اس شفا خانے کا ایڈریس حدیث قصہ میں بتایا. بکھرے ہوئے تھے تو ذوف تھا، کوئی دوائی شوائی نہیں لی، کوئی آیت نہیں پڑھی، جیسے ہی سب اکٹھے ہوئے ذوف محمد قوت اسلام میں بدل گیا. اور عرش سے فرشتے دیکھ کے حیران ہیں کہ چادر کے باہر الگ الگ ہوتے ہیں، چادر کے اندر سب محمد ہوتے ہیں. حشر میں ممکن ہے نصیری یہ کہہ کے چھوٹ جائے، حشر میں ممکن ہے نصیری یہ کہہ کے چھوٹ جائے. ہم تو انسان تھے، فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، بس چادر کے اندر آئے، نتیجہ دے لو سب محمد ہو گئے. صورت میں ایک، ہم کیوں صورت میں ایک نہیں ہیں؟ سب کے چہرے اچھے اچھے ہوتے، آنکھیں بڑی بڑی ہوتی، میری بھی اچھی سی ناک ہوتی، سارے اچھے اچھے ہوتے، انگلیوں کے نشان ایک جیسے، خط ایک جیسے. اللہ کل شیء قدیر ہے، بنا سکتا ہے، نہیں بنایا، اس نے فرق بنایا. بچے حیران ہیں، ایک جیسے ہو جاتے تو تمیز کیسے ہوتی، ایک جیسے ہوتے تو پہچانے کیسے جاتے. ہمیں الگ الگ بنایا تاکہ ہم پہچانے جائیں، 12 کو ایک بنایا تاکہ وہ پہچانا جائے. ہمارے فرق ہونے سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ان کے ایک جیسے ہونے سے وہ پہچانا جاتا ہے. یقین جانیے نبیوں کے بولنے سے نبیوں کی شان پہچانی جاتی ہے، اہل بیت کے ہر عمل سے، صورت ہو، سیرت ہو، اعمال ہو، گفتار، یہ پہچانے جاتے ہیں. میں اکثر ایک لفظ کہتی ہوں، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، خطرناک حد تک امانت دار ہے آل محمد. مجھے خطرناک کہنے میں مزہ ہی بڑا آتا ہے. خطرناک حد تک آل محمد ایماندار ہیں، معجزے اپنے دکھلاتے ہیں، ذات اس کی منواتے، بولے تب بھی اسے منواتے ہیں، خاموش رہیں تب بھی اسے منواتے ہیں، جوانی میں بھی منواتے ہیں، بچپنے میں بھی منواتے ہیں. تقریر تو میں نے ختم کر دی ہے، مگر آپ مصائب سنتے ہیں. شہزادے کے فضائل کا ایک جملہ پڑھے بغیر آگے، تاکہ جب دعا کرے تو ذہن میں آئے کس کا ذکر ہو رہا ہے. آگے نہیں بڑھ سکتی. امام حسین کے ہاتھوں پہ گیا بچہ،
خدا را فضائل سمجھ کے سنیے. مجھے آپ کے جذبات کی قدر ہے مگر میں ایک جملہ اللہ نہیں پڑھنا تھا, وقت پورا ہو گیا, مگر جملہ سن لیجیے. امام حسین کے ہاتھوں پہ گئے شہزادے کو, علی ابن الحسین کو, باب الحوائج کو, اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا نا. قرآن کھولیے. ایک نبی نے چوٹی کو ہاتھ میں رکھا, رکھ کر پوچھا بتا تو افضل یا میں؟ چوٹی نے کیا کہا؟ کیوں افضل؟ ہائے ہائے میرے ہاتھ قدم تمہارے پاؤں زمین پر ہیں, میرے پاؤں نبی کے. تو اگر حجت کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا لے تو اس کے لیے یہی فخر بات ہے کہ اس کو حجت نے, جو بھی حجت کسی کو اٹھائے, جو بھی حجت کسی کو اٹھائے, چاہے کربلا میں حسین اصغر کو اٹھائے, چاہے خدیر میں محمد علی کو اٹھائے. حسین حسین نہیں ہے, حسین وقت کے محمد. اصغر اصغر نہیں ہے, اصغر وقت کا علی. حسین محمد ہے, یہ علی ہے. محمد نے اگر یہ جملہ پہلے سنا ہو تو بے شک نہ بولیے گا, اور اگر ولایت کی مستی میں جھوم جائیں تو جملہ کہوں گی اور اپنے مسائل پہ بڑھ جاؤں گی. محمد نے علی کو اٹھایا. حسین صرف اسی کو نہیں کہتے جو خاک کو شفا کرے, حر کو علیہ السلام کرے. حسین اسے کہتے ہیں جو عصر عاشور کو روز غدیر بنا دے. وقت کے محمد نے علی کو اٹھایا ہوا ہے, اور اس شان سے اٹھایا کہ پھر کہنا پڑا کاشیو تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں حسین دو دریاؤں کے درمیان کھڑا اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گی, فضائل بہت پڑھ گئی ہیں. بس 3 یا 4 منٹ کی زحمت ہے, پھر اس کے بعد وہ جھولا آئے گا جس کی لکڑیاں رباب کی قبر میں ساتھ گئے. آواز دے کر بلائیے اس ماں کو. منہال امام سجاد کے پاس آئے, کہا مجھے لگتا ہے آپ کسی کنیز سے ناراض ہیں. کیوں منہال؟ کہا مولا میں صبح کے وقت آیا تھا تو تب وہ کنیز دھوپ میں کالا برقع پہنے بیٹھی ہوئی تھی. جب میں آپ سے ملنے عصمت قدام میں دوپہر کو آیا تو دھوپ نے جگہ بدلی تو کنیز نے بھی جگہ بدل لی. اب جہاں دھوپ تھی وہیں وہ کالے برقعے والی کنیز بیٹھی ہوئی ہے. پھر جب شام کو آیا وہ اب ڈیوڑی کے پاس دھوپ تھی, وہ بی بی وہی بیٹھی ہوئی ہے. مولا آپ ناراض ہے, سزا دی ہے. مولا کی آنکھوں سے لہو بہنے لگا. منہال کو گلے لگا کے رونے لگی. کہا منہال کنیز نہیں ہے, میری ماں ام رباب. اللہ کی ہائے قبول کرے. اولاد والی ماں آپ سے بہتر کون جانے گا. امام سجاد جنہوں نے بچے پالے ہوئے, امام سجاد فرماتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے میری ماں صحن میں ٹہلنا شروع کر دیتی. میں کہتا ماں اذان میں دیر ہے تو رو کے کہتی اصغر کے دودھ کا وقت ہو گیا. اللہ کی ہائے قبول کرے. یہ سوچئے کہ اصغر کی پیاس کتنی تھی. 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے. 2 انگلیوں کو پانی میں ڈبوئیں اور بچے کے ہونٹوں پہ پھیر دیں. بس اتنی سی پیاس تھی علی اصغر کی, اور مولا اصغر کو لے کے کھڑے ہیں اور شمر کہہ رہا ہے اصغر سے کہو خود پانی مانگے. علامہ علی نقی نقصہ فرماتے ہیں زبان ہونٹوں پہ پھرانی مشکل نہیں تھی, مگر جو خشک زبان تالو سے چپک گئی تھی, جن کے ہاتھ کھلے میری باتوں سے, جو خشک زبان تالو سے چپک گئی تھی وہ چھڑانی مشکل تھی. مولا نے زبان کو انگلی سے چھڑایا, علی اصغر نے زبان پہ پھرایا. شعبہ تیر کمان میں جڑا. جو تیر ہاتھی گھوڑوں پہ چلتا تھا تیر ادھر سے چھوڑا. رباب نے ادھر سے دیکھ کے کہا
اپنا تیر دیکھ، میرا بے شیر دیکھ، اصغر کے وزن سے 10 گنا بڑا تیر. مولا اگر ہاتھ سے نہ روکتے تو تیر اصغر کو لے کے پرواز. جو ابھی بھی ہائے نہیں کہہ سکی، گلا تو گلا، تیر اصغر کی جسامت سے بڑا تھا. کہاں ہاتھی گھوڑوں کا شکار، کہاں 6 مہینے کا حسین کا لال. مولا نے تیر کو دیکھا، بچے کے گلے سے نکالا، حسین دفن کرنے لگے. پہلا قتل علی اصغر کا تیر سے ہوا. مولا نے بچے کو دفن کرنا شروع کیا، تھوڑی سی مٹی ڈالی، علی اصغر کے گھٹنے چھپے. مر جائے باپ یہ دن آنے سے پہلے. علی اصغر کے گھٹنے چھپے، دوبارہ مٹی ڈالی، علی اصغر کا سینہ چھپا. ننھا سا چہرہ، گرم گرم ریت جسے ماں نے کبھی دھوپ میں نہیں نکالا، انگارہ بنی ہوئی ریت. مولا نے کبھی بچے کو دیکھا، کبھی ریت کو دیکھا. ادھر دیکھیے، ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، دوسری ہاتھ سے مٹی ڈال کے کہا اصغر بابا بہت مجبور. اجرکم اللہ. دیکھیے صبح سے کسی نہ کسی کو مولا نے یاد کیا ہے، یاد کیا ہے. عباس کی لاش پہ گئے، بابا میری مدد کو آئیے. حبیب کی لاش پہ گئے، نانا میری مدد کو آئیے. علی اکبر کی لاش اٹھائی، عباس میری مدد کو. مگر جب اصغر کو دفنایا، مدینے کی طرف رک کر کے کہا اماں میری مدد کو آئیے. اماں حسین کی مدد کو آئیے. سلایا علی اصغر کو. آخری جملے ہیں. ارے پہلا قتل ہوا تیر سے، 11 محرم کو ماں دیکھ رہی ہے، زمین میں نیزہ مارا. اب جو نیزہ نکلا جیسے سوئی کی نوک پہ کلا. ماں نے جھولی پھیلائی، اصغر میری گود میں آ جا. سانوں پہ بچے کی لاش کو رکھا، پہلو سے چھری نکالی. ماں دیکھ رہی ہے، چھری چلی، سر کٹ گیا، سر کو نیزے پہ. منظر بتاؤں کیا تھا جو ربا ایسے ہی دھوپوں میں نہیں رولی علی کی بہو. پتہ ہے منظر کیا تھا؟ کبھی کسی ہار بنانے والے کو دیکھیے، جب وہ گلاب کا ہار بناتا ہے، وہ دھاگے کو گلاب میں نہیں ڈالتا، وہ پہلے سوئی لے گا، سوئی کو گلاب میں پروئے گا. مگر یہ بالکل اسی طرح نیزہ لیا، علی اصغر کے سر کو چلا دو. اللہ جانے رباب کا کیا حال ہوا ہوگا. لاش کو زمین پہ پھینک دیا. ماں نے لاش اٹھائی، اکبر کے برابر رکھے گا، چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. آخری جملہ جھولا آ جائے گا. اپنی ساری پریشانیاں اکٹھی کیجئے، اپنی ساری مصیبتوں کو ذہن میں لائیے، پھر میں مولا کی مصیبت پر ہوں. اللہ کی حاجتیں پوری کرے. عزاداروں دفن ہو گئے. اگر مصیبت یہیں تک رہتی تو کربلا جانے والوں کو علی اصغر کی قبر مل جاتی. تاریخ کہتی ہے علی اصغر کی قبر نہیں ہے. مانگیے سفاری، مانگیے، مانگیے زادہ راہ، مانگیے. اکبر کے دادا دادی آئے بیٹھے، خلیل زہرا آئی بیٹھی. یا صاحب الزمان ہمت میں جملہ کہہ، یا رسول اللہ کے لال کا پرسہ دے دو. عزاداروں چھٹے امام سے پوچھا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا عرض کیا مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں جب امام حسین دفن ہوئے ہیں تو گئے تھے امام سجاد، کہیں سے کچھ چوس لائے، کہیں سے کوئی چوس لائے، ایک چادر میں دفنایا، کچھ کچلا ہوا گوشت لائے تھے، حسین کے سینے پہ رکھ